میں تیرے دین پہ لگ جاؤں تو میرے پاس دنیا نہیں ہے، اگر دنیا پہ لگ جاؤں اللہ مجھے دین نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے بندے تجھے کس نے کہا خود مطالعہ کر، تجھے کس نے کہا خود تحقیق کر، تجھے کس نے کہا خود بحث کر، تجھے میں نے تو حکم نہیں دیا، تو نے اپنے ذمہ مصیبت کو خود لے لیا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دل کو مزدوری کر لے، یا شام کو آ، مسجد میں امام موجود ہوگا، وہ مسئلہ بتائے گا، تو پوچھ لے، جا پورا دن جا کے مزدوری کر، پورا دن جا کے کاروبار کر، پورا دن جا کے دکان پہ چلا جا، پورا دن تو اپنی محنت کرتا رہے، علم کا کیا بنے گا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو دنیا بھی کما جائے گا، شام مسئلہ پوچھے گا، تجھے دین بھی مل جائے گا۔ تو رب نے دنیا بھی دے دی، رب نے دین بھی دے دیا، لیکن رب نے ایک بات اور فرما دی، رب نے بڑا بہترین اصول دیا۔ کبھی لوگ کہتے ہیں ارے ہم نے تو دین لینا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین دینے والا کون ہے، ہم نے تو مسئلہ پوچھ رہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے مسئلہ بتانے والا کون ہے۔ رب نے فرمایا یہ نہیں، ہر کسی سے تم نے مسئلہ نہیں پوچھنا، اللہ کس سے پوچھے؟ تو رب نے یہ نہیں فرمایا فاسألوا اہل العلم، اگر علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھو، رب اہل علم نہیں فرمایا، اہل ذکر فرمایا۔ فرمایا تم اگر مسئلہ نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل علم اہل ذکر میں کیا فرق ہے؟ اہل علم کہتے ہیں علم والے کو، اہل ذکر کہتے ہیں ایسا علم والا اپنے علم پہ عمل بھی کرتا ہو۔ تو رب نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اگر تم نہیں جانتے ایسے عالم سے پوچھو جو عمل بھی کرتا ہے، اہل عالم سے پوچھو جو با کردار بھی ہے، ایسے عالم سے پوچھو جو دین پہ عمل بھی کرتا ہے۔ تم یہ دیکھو اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا لباس پیغمبر کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا گھر پیغمبر کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر علم پہ عمل کرتا ہے اس کو رہبر مان لے، اس سے مسئلے پوچھ لے، اگر علم پہ عمل نہیں کرتا اس کو تو چھوڑ دے، اگر اس کو مقتدا مانا یہ خود بھی گمراہ ہوگا تجھے بھی لے ڈوبے۔ تو مسئلے کس سے پوچھو؟ بد عمل سے یا صاحب عمل سے؟ بولیے کس سے پوچھو؟ اور بے عمل سے یا با عمل سے؟ ان کو سلاؤ بھائی تھوڑا سا، کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندو، تمہاری گود والا بچہ سو جائے تو بات سمجھ آتی ہے، تم تو نہ سو۔ بیٹوں کو بھی سلایا، خود بھی سویا ہوا، اولاد بھی سو رہی ہے، باپ بھی سو رہا ہے۔ اگر میں سو جاؤں تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر بیان کرنے والا خطیب سو جائے تو تمہیں غصہ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ اس خطیب کو شاباش دو گے، بہت اچھا سویا ہوا ہے۔ اگر خطیب کے سونے پر تمہیں خوشی نہیں ہوتی تو تمہارے سونے پر خطیب خوش ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے بلا کر سو گئے۔ اگر بیان کرنے والا ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، آپ نے کہنا یار یہ مولوی ہے پھر اور ہے، بڑا اکڑ خان ہے، کہتے ہیں نا بڑا اکڑ خان ہے یار، کیسے اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھو تو نہیں بات سمجھے؟ کو بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اگر عالم ٹیک لگا کر بیٹھ جائے تو آپ نے کہنا یار کیسا اکڑ خان ہے، ایسے اکڑا ہوا تھا۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ٹیک لگا کے اللہ والے کے سامنے بیٹھو تو پھر اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ عجیب ہیں، اپنے لیے اصول اور رکھیں گے، مولوی کے لیے اور رکھیں گے۔ مولوی سو جائے تو غصہ، اور خود سو جائے تو کوئی غصہ نہیں۔ مولوی ٹیک لگا جائے تو فتوے، اور خود ٹیک لگا کر بیٹھے تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ آنے والا مہمان ہے وہ ٹیک لگا بھی لے تو مہمان کا حق ہے نا۔ اب مہمان آپ کا بیٹھا ہو دو زانو اور آپ بیٹھو ٹیک لگا کر، اس کو دنیا میں کوئی ادب نہیں کہتا، ایسے ہے یا نہیں؟ اور سندھ کے لوگ تو مشہور ہے بڑے باادب ہوتے ہیں، سندھ میں تو مشہور ہے نا بڑے باادب ہوتے ہیں، علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ادب اس کا معنی نہیں ہے کہ عالم مسئلے بیان کرے تم ٹیک لگا کے بیٹھو، یہ ادب ہے؟ ادب اس کا معنی نہیں عالم بیان کرے اور تم سو جاؤ، ادب تو نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ ہمیں ادب بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بات سمجھ آ گئی، مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ بد عمل سے صاحب عمل سے؟ بولیے بھائی کس سے پوچھ رہے ہیں، بد عمل سے یا با عمل سے؟ با عمل۔ ایک ہوتا ہے بے عمل، ایک ہوتا ہے بد عمل، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کیا ہے فرق؟ ایک ہوتا ہے بے عمل اور ایک ہوتا ہے بد عمل، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا بے عمل ہے، اور ایک آدمی شرارتیں کر کے نمازیوں کو خراب کرتا ہے تو وہ بد عمل ہے۔ بے عمل کا کام چل جاتا ہے مگر بد عمل کا کام
نہیں چلتا۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو بے عمل ہے، اور ایک روزے داروں کے روزے خراب کرے تو یہ بد عمل ہے۔ ایک مولوی شریعت پہ عمل نہ کرے تو بے عمل ہے، اور ایک علماء پر ساتھ تنقید بھی کرے تو یہ بد عمل ہے۔ تو بد عملوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ بے عمل سے بھی دور رکھے، اور بد عمل سے تو اللہ بالکل ہی دور رکھے۔ اللہ نے ایسا اصول دیا کہ ذاکر نائک کا بھی مسئلہ حل ہوا، اللہ نے ایسا اصول دیا کہ جوید غامدی کا مسئلہ حل ہوا، اللہ نے ایسا اصول دیا کہ بڑے بڑے فتنوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں جب ذاکر نائک کی بات کرتا ہوں تو کبھی لوگوں کو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی تو دین کا کام کر رہا ہے، وہ بھی تو دین کا کام کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھی دین کا کام کر رہا ہے مگر دین پہ عمل تو نہیں کر رہا۔ تمہارے پاس ایسے اور لوگ بھی موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، اور بھی ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے کہا، کہتے ہیں ذاکر نائک ٹی وی پہ آتا ہے، ذاکر نائک کیبل پہ آتا ہے، اور ذاکر نائک میڈیا پر آتا ہے، چینل ہے اس کا، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھی ایک کام ذاکر نائک کر رہا ہے، ایک کام ہماری تبلیغی جماعت کر رہی ہے، دونوں کے کاموں میں کیا فرق ہے؟ آپ فرق سمجھو۔ تم دنیا میں اپنی بات کہتا ہوں، جتنوں سے میں نے پوچھا، مجھے تو نہیں ملا، شاید آپ کے سکھر میں ہو تو مجھے آپ بتائیں۔ میں نے کہا جتنے لوگ ذاکر نائک کی تقریریں سنتے ہیں ان میں سے 2-4 کا نام لے کر مجھے بتاؤ پوری دنیا میں کہ ذاکر نائک کا بیان سنا تو انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، ذاکر نائک کا بیان سنا تو پگڑی باندھ لی ہے، ذاکر نائک کا بیان سنا تو گھر میں پردہ کر لیا ہے۔ 2-3 مجھے بتاؤ، ہمیں بھی پتا چلے۔ اور تبلیغ جماعت کے لیے میں 2-3 نہیں، 2-3 ہزار نہیں، 2-3 لاکھ دکھا دوں گا۔ جو یہاں جڑے ہیں تو پگڑیاں، یہاں جڑے ہیں تو پردہ، یہاں جڑے ہیں تو نماز۔ میں نے کہا ایک دین کی دعوت وہ ہے جہاں آنے والے کو عمل ملتا ہے، اور ایک دعوت وہ ہے کہ جہاں آنے والے کو عمل نہیں ملتا، کان کا چسکا ملتا ہے۔ کان کرارے ہوتے ہیں نا، جمع تفریق ہو رہی ہے، ضرب ہو رہی ہے، آیتیں گنی جا رہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا مطالعہ، بہت بڑی بات ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ سے پوچھو رب قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم اہل علم نہیں ہو تو ایسے عالم سے مسئلہ پوچھو جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، اور ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھو کہ جس سے مسئلہ پوچھو تو تمہیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی ہو۔ تو بسا اوقات بعض جگہوں سے آدمی کو علمی نقطے تو ملتے ہیں، کان کرارے تو ہوتے ہیں، آدمی کا تحقیق کا چسکا پورا ہوتا ہے، مگر آدمی کو عمل کی دعوت نہیں ملتی۔ آپ یقین کیجئے ہمارے اکابر علماء دیوبند، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے، جو دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ جڑو، جو ان کے ساتھ جڑے گا اس کے چہرے کے نقشے بدل جائیں گے، ان کے ساتھ جڑے گا اس کا لباس بدل جائے گا، ان کے ساتھ جڑے گا گھر کے حالات بدل جائیں گے، ان کے ساتھ جڑے گا زندگی بدل جائے گی۔ تو ایسے عالم سے رابطہ رکھو کہ جس سے رابطہ رکھنے سے زندگی بدل جائے، ایسے سے مسائل مت پوچھو کہ جس سے مسئلہ پوچھنے کے بعد انسان کی زندگی ہی نہ بدلے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے اصول یہ نہیں دیا کہ تم نے تحقیق کرنی ہے، اللہ نے اصول یہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم نے تحقیق والوں پر اعتماد کر کے تم نے مسئلہ عمل کرنا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھو کہ رب نے قرآن میں حکم دے دیا، فرمایا کہ تم نے اگر شریعت پہ عمل کرنا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو، ایسے علم سے جو عمل کرتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھو، رب تمہیں عقیدہ عمل دے دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی بات مانو، اللہ کو دیکھا اور سنا نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات مانو، پیغمبر کو دیکھا اور سنا تو ہے ہی نہیں، تم تو بہت بات کے لوگ ہو۔ فرمایا واولی الامر منکم، پھر پیغمبر کے جانشین علماء اور فقہاء کی بات مانو۔ تو رب قرآن میں کہتے ہیں اہل ذکر کی بات مانو، اللہ قرآن میں کہتا ہے اہل ذکر سے پوچھو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فقہاء کی بات کو مانو۔ تو رب نے قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے، فقرؤ، یہ تمہارے ذمے ہے، تم نے قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، رب نے حکم دیا، مگر عمل کرنا کیسے ہے؟ اگر اس اصول کو سامنے رکھو گے